بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی فلم انڈسٹری اس حد تک ننگی ہو چکی تھی کہ کوئی فیملی کے ساتھ فلم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب انڈسٹری فیل ہوئی تو انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی فلم کا آغاز کیا جس کا نام ہی متنازع تھا، جس کا نام زندگی تماشا رکھ دیا، اور اس کے اندر کیسا مواد ہوگا وہ بھی کسی گھٹیا کردار سے کم نہیں۔ فلم میں نعت خواں کو گھٹیا دکھایا گیا، علماء کا مذاق اڑایا گیا، ان پر بیہودہ قسم کے الزامات کی بارش کی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانی اسلام اور پاکستان کے دشمن علماء پر ہر وقت زبان درازی کرتے ہیں، ان پر آئے روز بدکاریوں کے الزامات لگاتے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز فلم زندگی تماشا میں دکھائی گئی، کیونکہ جو اسلام پر سیدھے سے حملہ نہیں کر سکتے وہ علماء پر زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی اس کا ٹریلر جاری ہوا تو سب سے پہلے تحریک-لبیک اس کے خلاف نکلی کہ اس فلم کو روکا جائے، اور مزید قانونی کارروائی بھی کی گئی، جس کی وجہ سے اس فلم کو دوبارہ ریویو کے لیے بھیجا گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ فلم زندگی تماشا کے بارے شہیر سیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی تماشا ایک مووی which is going to be released in few days۔ ایسی موویز بنائی کیوں جاتی ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے جتنی موویز بنائی گئیں اور فلاپ ہوئیں اس میں فحاشی اور یعنی دکھانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کو ایک سیکولر ایک لبرل سٹیٹ دکھانے کی کوشش کی گئی، امیج خراب کرنے کی انڈائریکٹلی کوشش کی گئی، وہ فلمز فلاپ ہوئیں، لوگوں نے دیکھنا شروع جو کرتے تھے فلمز وہ بند ہو چکے، سینما گھر خالی ہو چکے، لوگوں نے جانا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے ابھی ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو لے کے سینما تو نہیں جا سکتا اس طرح کی موویز دیکھنے۔ تو پھر جب یہ دیکھا کہ منجن بکنا بند ہو چکا ہے تو پھر منجن بیچنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا گیا، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے اگینسٹ کوئی بات کر لی جائے، اسلام کے کسی نہ کسی قانون کو متنازع قرار دیا جائے انڈائریکٹلی۔ اور وہ کیسے کہ یہاں ایک نعت خواں کو کریکٹر لیس دکھایا گیا، پھر انڈائریکٹلی یہ بتایا گیا کہ مولوی جو ہیں وہ ساری اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے بچوں کے جو ہے وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا کرتا ہے تو یہ الزام سارے مدارس پہ ڈالا جاتا ہے، اور اس سے معاشرے پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے کہ لوگ مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی یہ تو نہیں کہا گیا کہ یونیورسٹی یا کالج کے پروفیسر نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی یا ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی تو سارے کالج چھوڑ کے چلے جائیں۔ It never happened۔ لیکن میڈیا ایسی ہی چیزوں کو اچھالتا ہے جس سے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اسلام کو نقصان ہو رہا ہو۔ اس مووی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ایک جگہ پہ دکھایا گیا، اب I don't know وہ سینسر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اس طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو اکسایا جاتا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ شو کیا گیا کہ کوئی شخص جس پہ بھی گستاخ رسول کا کوئی اگر فتویٰ لگ گیا یا کسی قسم کا آئین اس کے خلاف اگر کیس دائر کر دیا گیا 295C کا، تو وہ ذاتی انات کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ مولوی ذاتی بیس پہ کرتے ہیں۔ اور یہی کیس آسیہ ملونہ کا تھا جس پہ یہ شو کیا گیا کہ کسی مولوی کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ تھا اس سے اور اس نے یہ کیس دائر کر دیا، حالانکہ حقائق پوری قوم کو معلوم ہے، آپ 100 بار میڈیا سے چھپائیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہی معاملہ مشل خان کا تھا، اس کو کسی طریقے سے انڈائریکٹلی ڈیفینڈ ہوگا، گریٹ ولڈرز انڈائریکٹلی ڈیفینڈ ہوگا، بھینسا اور موچی کے نام سے بنائے جانے والے پیجز جس پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ جو گستاخیاں کی گئیں وہ انڈائریکٹلی ڈیفینڈ ہوں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ مولوی کا جب دال روٹی رک جاتی ہے تو وہ ناموس رسالت کا سہارا لے کے اپنی تقریریں شکرینے کر رہا ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، میں تو مولوی نہیں ہوں، میں کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، میں نے اسکول سے پڑھا، میں APS سے پڑھا، آرمی پبلک اسکول سے پڑھا، FG سید کالج سے پڑھا، پھر آرمی سے ایفیلیٹڈ یونیورسٹی APCOM سے پڑھا، لیکن میں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جذبہ موجود ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ کسی مولوی یا پیر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، صرف یہ پوری امت کا معاملہ ہے، یہ پوری امت کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی موویز کو گورنمنٹ دیکھے کہ اس پر پابندی عائد کی جائے، ایسی چیزوں کو سینسر کیا جائے جو کہ متنازع ثابت ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے آنے والی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہو، انڈائریکٹلی ان میں غلط نظریات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ یہ لاکھوں ملینز جو شہادتیں دی تھیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن وہ اس لیے نہیں دی گئی تھیں
کہ آج ہمیں یہ چیزیں دکھائی جائیں. اور اس سے پہلے بھی جتنی موویز کچھ اس طرح کی بنی جنہیں آسکر ایوارڈز ملے، اس میں کیا شو کیا گیا کہ پاکستان کی شاید اکثریت میں عورتیں اس طرح جن پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ دکھا کے منجن بیچ کے پاکستان کا امیج خراب کر کے کہ پاکستان میں وومن رائٹس نہیں دیے جاتے. پاکستان از امنگ دوز ویری فیو کنٹریز جہاں پر خواتین کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، وہ نہ بھی جیتیں تو انہیں سلیکٹڈ سیٹس دے دی جاتی ہیں پارلیمنٹ میں. مائنورٹی کی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، کون سے اور ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے کہیں پر، پاکستان میں ہے. اقلیتوں کی ریزرو سیٹس ہیں کہ اگر وہ الیکشن نہ بھی جیتیں تو پھر بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہم رائٹس دیں؟ لیکن پاکستان کا ایک غلط امیج پورٹری کیا جاتا ہے انڈائریکٹلی، اور یہی چیزیں انڈائریکٹلی اس نوجوان نسل کے تحت الشعور میں انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں، اور بعد میں یہ باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں مذہب سے بھی اور پاکستان سے بھی. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسے آپ کسی قسم کی ایکسٹریمزم پوائنٹ آف ویو سے یا کسی قسم کا دہشت گردانہ امیج نہ لیجئے گا. یہ میں صرف اس قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. کبھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ کارٹونز دیکھیں، کس طریقے سے کون کون سے فگرز کو ابھار کے دکھایا جاتا ہے کارٹونز میں بھی. کارٹونز کس طریقے سے ایک دوسرے کی چمیاں لے رہے ہوتے ہیں. کارٹونز کس طریقے سے وہ نیم بہرانہ حالت میں دکھائے جاتے ہیں. جو 2-3 سال کا بچہ یہ دیکھتا ہے اس کو تو یہ فیل نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب وہی بچہ بڑا ہو کے یہ کپڑے پہننا چاہتا ہے یا وہ بچی پہننا چاہتی ہے تب بھی اسے فیل نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی اس طرح، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو محلے میں گزرنے والا شخص اس کو وحشی نگاہوں سے دیکھ کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کس نیت سے کپڑے پہنے ہیں. لہٰذا معاشرے کو بدکاری اور معاشرے کو اسلام سے بغاوت سے بچائیے. یہ وہ واحد مذہب ہے جب آیا تو جن ماؤں کے یہ ریٹ بازاروں میں لگایا کرتے تھے لوگ، اسلام کے آنے کے بعد ماں کے قدموں تلے جنت میں رکھی گئی. جن بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام کے آنے کے بعد یہ بیٹیوں کا احترام سکھایا گیا، بہنوں کا احترام سکھایا گیا. وہ شخص جس کی 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو بروز حشر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. آج یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، جو دنیا کا سب سے بڑا ریپ وکٹم نیشن ہے وہ انڈیا ہے. دین دنیا میں جہاں ریپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، کہا جاتا ہے جی اس کی جنسی ضرورت تھی، اس کو تو بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اگر نہ کرتا تو مر جاتا شاید. ایسے ممالک امریکہ، برطانیہ، یہ تمام ممالک جہاں پر جو ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ان موویز کو، زندگی تماشا جیسی موویز کو تو ہم لوگ انعام دے رہے ہیں، اس سے پہلے آسکر دیا، نوبل پرائزز کچھ ہمارے نام نہاد لوگوں کو نوازے گئے. وہ کس بیس پہ نوازے گئے؟ وہ ہیومن رائٹس کی بیس پہ نوازے گئے، تعلیم کی بیس پہ نوازے گئے. کون سی تعلیم اور کون سی ہیومن رائٹس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کون سی تعلیم اور ہیومن رائٹس آپ سکھا رہے ہیں جب آپ کے نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ آپ کے والد محترم کا نام ہی نہیں لکھا ہوتا؟ جو لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنے باپ کا نام نہیں لکھوانا جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محلے کے 600 بندوں میں سے میرا باپ اصل والا کون سا ہے، کیونکہ سارے اپنی اپنی قسمت آزمائی کر کے گئے ہوتے ہیں ان کی ماں پر. وہ آ کے آج ہمیں ہیومن رائٹس کے ایوارڈز دینے کی بات کرتے ہیں. اس طرح کی فلمیں بنانے پہ کس کے کتے نہلا رہے ہو؟ کس کے گھوڑے نہلا رہے ہو؟ کس کے چرنوں میں بیٹھ کے کس کے ہوکے بھر رہے ہو؟ یہ قوم سمجھ جائے، پہلے گوروں کے غلام تھے، اب کالے انگریزوں کے غلام بن گئے. جب یہ معاملہ عدالت میں گیا تو 6 مئی 2020 لاہور کی سیشن عدالت نے فلم زندگی تماشا کے ریلیز رکوانے کی درخواست پر فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے 8 جون کو طلب کر لیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج سید امجد علی شاہ نے درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ زندگی تماشا میں مذہبی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. فلم ریلیز ہوئی تو معاشرے میں ہنگامہ برپا ہوگا. درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ عدالت فوری زندگی تماشا کی ریلیز مکمل طور پر روکنے کا حکم دے، جبکہ دوسری جانب عدالت میں سرمد سلطان کھوسٹ سمیت دیگر کی جانب سے وکلاء نے وکالت نامے جمع کروا دیے ہیں اور موقف اختیار کیا کہ زندگی تماشا فلم سوسائٹی کے اچھے پہلوؤں پر بنائی گئی ہے،
جس سے لوگوں کے ذہنی تناؤ میں کمی آئے گی، جبکہ سینسر بورڈ نے فلم کو کلیئر کر کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم زندگی تماشا کسی انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی کے خلاف نہیں بنائی گئی ہے، یہ فلم لوگوں کی تفریح کے لیے بنائی گئی ہے۔ فلم میں کوئی ایسا مواد شامل نہیں ہے کہ جس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوں۔ اس فلم میں معاشرے کا پازیٹیو امیج اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد فریقین کے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا ہے۔